صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، تو ان کا جو فرینڈ سرکل بھی ہو ایسے ہی لوگوں کا ہو جو دیندار گھرانوں میں ہوں، اور آپ کا گھر بھی دیندار ہو. اچھا، یعنی ہمارے یہاں ایک ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اسکول بھیج رہے ہیں، مدرسے بھیج رہے ہیں، کیا تربیت ہو رہی ہے؟ مدرسے میں اسکول میں وہ 4 گھنٹے ہیں، باقی 20 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، تو زیادہ آپ کے گھر کی تربیت کا اثر پڑے گا. آپ نے اپنے گھر کو کتنا دیندار بنایا ہے، تو اپنے گھر کو دیندار بنانا یعنی دینی ماحول گھر میں قائم کرنا. دوسری چیز اپنے بچوں کے فرینڈ سرکل اور جس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا خیال رکھنا کہ دینداروں کے ساتھ ہو. تیسری چیز یہ جو موبائل ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اس کو بہت ہی کنٹرولڈ انداز میں صحیح عمر میں اپنے بچوں کو دینا، یعنی بہت شروع سے تو ایک دم ہی نہیں دینا. ہمارے یہاں تو ابھی 1 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، چونکہ رو رہا ہے، چپ نہیں ہو رہا ہے، ماں تھکی ہوئی ہے، یا یہ کہ بھائی ماں باپ جو ہے پریشان ہیں، اپنے موبائل خود چلا رہے ہیں، وہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا یا ان کو چپ کرانے کی فکر نہیں بلکہ ٹینشن ہو رہا ہے. تو ایسا کرو کہ موبائل دے دو، عادت لگ گئی. اب یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جب وہ انٹرنیٹ کو جانے گا، پھر آگے کی چیزوں کو جانے گا، تو یہ جو آپ نے فری ایکسس مکمل دے دیا ایک غلط عمر میں، یہ بہت غلط ہوا. اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جہاں سے شکوک و شبہات بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو ایک تو یہ آپسی مشورے سے یہ طے کریں کہ اپنے بچوں کو کب دینا ہے، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس عمر میں موبائل کو ہم یوز کرنے دے سکتے ہیں، کس عمر میں انٹرنیٹ کو دے سکتے ہیں. اور پھر اب تو الحمدللہ ایسے بھی ہے کہ آپ ایسی سیٹنگز کر لیں گوگل پہ جا کر جو کڈز کے لیے خاص ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ بھی ایک مدت تک، جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اب یہ چیز نہیں چلے گی. اب اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا، لیکن بچپن میں اگر آپ نے اس کی تربیت کر لی تو پھر آئندہ وہ اسی کے نہج پہ چلتا رہے گا. چوتھی چیز، ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. اس کے لیے آپ اسلامک پیراڈائم کے تحت اسلامک انگلش میڈیم اسکولز کو اپنے ملک میں قائم کریں، الگ الگ جگہوں پہ قائم کریں، جہاں پر آپ کے بچہ دینی ماحول میں یہ عصری علوم بھی حاصل کرے اور دینی علوم بھی وہ حاصل کرے. یہ چند پوائنٹس اس وقت ذہن میں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں تو مناسب. خاص طور پہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. جو لوگ دے رہے ہیں بچوں کو اس وقت موبائل، تو وہ اپنی ہی آئی ڈی لگا کے دیتے ہیں ان میں، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ جو میچیور چیزیں خود دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں بچوں کے سامنے آ رہی ہیں. جی ہاں. اور پھر ان تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود اگر بچے کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو اس میں اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. جی، کوئی ڈاؤٹ اگر آ رہا ہے کہ بھئی اسلام میں ایسا کیوں ہے، تو اس میں اب اسے طوفان کی طرح نہیں بنانا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. نہیں بھئی ٹھیک ہے، نیچرل سوال آتا ہے، صحابہ کے ذہن میں بھی سوالات آتے تھے، اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت پڑھیں تو ان بچوں کو سیٹسفائنگ آنسر ان کی ایج کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو دینا ہے. آپ نہیں دے سکتے تو جو ماہر علماء ہیں، جو ماہر ہیں اس فیلڈ میں، ان سے دلوائیں، ایکسپرٹ سے دلوائیں. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. آپ تمام انسانیت کے سامنے 2 لوگوں کی مثال پیش کر دیں، 2 شخص کی مثال پیش کر دیں، 2 دوستوں کی مثال پیش کر دیں. جعلنا لأحدہما جنتین، جن 2 میں سے ایک کو ہم نے بہت ہی مٹیریلسٹک لائف دی تھی، بہت ہی لگژریس لائف دی تھی. ان 2 میں سے ایک وہ تھا جن کو ہم نے 2 بڑے باغات دیے تھے. ہم نے 2 بڑے باغات دیے. کیسے باغات؟ انگور کے باغات. وحففناہما بنخل، پھر ان انگور کے باغات کے ارد گرد ہم نے اسے کھجور کے درخت بھی دیے. اور اس کے بعد وجعلنا بینہما زرعا، اور ان باغات اور ان درختوں کے درمیان ہم نے انہیں کھیتی بھی دی. اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا. یہ جو 2 باغات ہم نے اس شخص کو دیے، 2 میں سے ایک کو، یہ باغات ایسے تھے جو بالکل پھلدار تھے، جو نفع پہنچانے والے. یعنی آپ اندازہ لگائے کہ لگژریس لائف ایٹ اٹس پیک، اپنی بالکل انتہا پر اور بالکل عروج پر یہ لگژریس لائف اللہ نے انہیں دی تھی. یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ باغات دیے گئے انگور کے، پھر اس کے ارد گرد جو ہے ہم نے کھجور کے درخت دیے، پھر اس کے درمیان ہم نے کھیتی دی. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان باغات کے درمیان سے ہم نے اس کے لیے نہریں بھی جاری کر دی. اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے سوچیں، موجودہ زمانے کے اعتبار سے نہیں. اس زمانے میں لگژریس لائف یہی تھی کہ انسان کے پاس اپنے باغات ہوں، انگور کے باغات. انگور بڑا پسند کیا جانے والا پھل ہے عربوں کے ہاں بالخصوص. اور پھر کھجور کے درخت ارد گرد ہوں،
پھر اس کے درمیان نہر بھی بہ رہی ہو اور ان تمام چیزوں کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اس شخص کے پاس ہے. وہ شخص اونر ہے اس چیزوں ان تمام چیزوں کا. اب یہ کیسی لگژریس لائف میں وہ زندگی گزار رہا ہے. اب اس کا جو دوسرا شخص ہے, دوسرا ساتھی ہے, وہ اتنا مالدار نہیں تھا, اسے ایسی لگژریس لائف حاصل نہیں تھی, البتہ وہ ایمان والا تھا. اس نے مٹیریلسٹک لائف کو اپنا پرپز آف لائف کبھی نہیں بنایا, اپنی مادی اور مادیت پرستی کو کبھی بھی اس نے مقصد زندگی قرار نہیں دیا. اب دونوں کے درمیان ایک ڈسکشن ہوتی ہے, اس کنورسیشن کو قرآن کریم محفوظ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ نے پھل دیے, جس کو انگور کے باغات دیے, جس کو کھجور کے درخت دیے, اور پھر کھیتی دی, اور پھر ان تمام چیزوں کے درمیان اللہ نے نہر کو جاری فرما دیا, یہ شخص اپنے دوست سے, اپنے ساتھی سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے. ایک لگژریس لائف گزارنے والا شخص اپنے غریب دوست کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے, اور اللہ فرما رہے, یہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا. دیکھو دوست, بات ایسی ہے کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے. انسانوں کو دنیا میں دراصل انہی دو چیزوں پر غرور ہوتا ہے, جس کے پاس مال ہو, لگژریس لائف ہو, مٹیریلسٹک زندگی وہ گزار رہا ہے. دوسرا, جس کے پاس افراد زیادہ ہو, کہ بھائی میرے آفس میں 10 لوگ آتے ہیں, ہمارے ارد گرد آگے پیچھے 50 لوگ چلتے رہتے ہیں, میرے اتنے خدام ہیں, میرے اتنے سرونٹس ہیں, میں جہاں جاتا ہوں وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے, میں جہاں جاتا ہوں لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں. یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کے اندر, ایک شہرت کی حرص اور لوگوں کی اتباع کی حرص, اور دوسری چیز مال کی ہوس اور اس کی حرص. اب یہ شخص اپنے دوست سے کیا کہہ رہا ہے, انا اکثر منک مالا واعز نفرا, کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے, میرے پاس زیادہ اشخاص ہیں. یہ دراصل اس نے یہ جملہ کامیابی کے اظہار کے لیے کیا کہ بھائی تم کامیاب نہیں ہو, کامیاب کون ہے؟ میں ہوں. دیکھو میرے باغات کتنے, دیکھو نہریں کیسی بہ رہی ہیں, دیکھو درخت کے جو ہے کھجور کے درخت کیسے ہیں, کیسی میری کھیتی ہے, اور میرے افراد اور میری طاقت کو تم دیکھو. دوست سے کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس شخص کے ذہن میں یہ سٹینڈرڈ تھا کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس لگژریس لائف ہو. جیسے ہمارے یہاں آج بھی ہے, ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے سکسیس کا راز کیا ہے, آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, آپ کیسے اس مقام تک پہنچ گئے, آپ کیسے ایک سکسیسفل پرسن بنے. اور پوری دنیا اس پہ جو ہے ورکشاپس بھی کنڈکٹ کر رہی ہے اور ٹریننگ بھی جو ہے کورسز دیے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل پرسن, ایک سکسیسفل انسان کیسے بنے. اب یہ سکسیسفل انسان بننے کا جو بھوت سوار ہمارے بچوں کے اوپر زبردستی کیا گیا ہے, جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے ان بچوں سے کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکسیسفل آدمی بننا ہے. ٹھیک ہے, سکسیسفل آدمی بننے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ تو مطلوب ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کسے سکسیسفل کہہ رہا ہے اور ہم کسے سکسیسفل سمجھ رہے ہیں. ان آیتوں کو جب میں پڑھتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ آج کی صدی کے اوپر اللہ رب العالمین بات فرما رہا ہے. یہ واقعہ بیان کیا گیا اس لیے شاید کہ جو مغربی تہذیب کا غلبہ ہوگا, ویسٹرن سیولائزیشن کا غلبہ ہوگا, جہاں مٹیریلزم کو عام کر دیا جائے گا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی جائے گی کہ آپ کامیاب اس وقت ہوں گے جب آپ کو ایک مٹیریلسٹک لائف مل جائے, لگژریس لائف مل جائے, تبھی کامیاب ہوں گے, نہیں تو کامیاب نہیں ہونے والے. آج ہم اور آپ جتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, جتنی انتھک محنتیں کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ جاب حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس بنانے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے لیے, ان تمام چیزوں کا مقصد اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں, ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں, تو یہی مقصد نکلے گا کہ کامیاب انسان بن جانا ہے, پیسے والے بن جانا ہے, اچھی لائف, ہمیں کمفرٹیبل لائف مل جائے, اس کی کوشش ہو رہی ہے, اس کی دوڑ دھوپ ہو رہی, اور لوگ کرتے آئے. ظاہر ہے یہ واقعہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے یہ آج کا تو نہیں ہے, بہت پرانا واقعہ ہے. اب اس شخص نے بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنی سو کالڈ سکسیس کا اظہار کیا, یہ کہہ کر کے انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تم سے مال میں بھی زیادہ آگے ہوں اور افراد میں بھی زیادہ آگے ہوں. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے باغات میں داخل ہوتا ہے
آج کے زمانے میں کہنے اپنی فیکٹریز میں داخل ہوتا ہے, اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے, اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. کیسے ظلم کر رہا ہے؟ اللہ کا انکار کر کے. اللہ کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کا انکار کرنا, یہ در حقیقت سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے اپنی نعمتوں کو دیکھ کر, دنیا کے ساز و سامان اور باغات کو دیکھ کر, ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس سے کبھی ختم ہونے والی, یہ ختم ہو جائیں, ایسا مجھے نہیں لگتا ایسا کبھی ہوگا. جب ایک انسان کو کوئی عہدہ حاصل ہو جائے, جب وہ مال, شہرت, عزت کے عروج پر ہو, تو پھر اس طرح بسا اوقات جنون طاری ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں ہی ٹرینڈنگ پیج پہ رہوں گا, اب تو میں ہی ہوں جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوں. جیسا کہ ہر اس طرح کے ظالم حاکم, ظالم تاجر, ظالم ملازم اور ہر وہ شخص جو کسی بھی عہدے پر فائز ہو یا کسی بھی میدان میں ہو, اگر اس میدان میں اسے ترقی حاصل ہوتی ہے تو یہ گمان اس کے اوپر, یہ جنون طاری ہو جاتا ہے شیطان کی طرف سے. اور یہ نفسیات ہے, نفسیاتی کیفیت اللہ نے بیان کی. یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے جس کی طرف ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرعون کے بارے میں بھی جب ذکر کیا تو فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ طاقت کا جنون سوار, حکومت کا جنون سوار, اقتدار کا جنون سوار. اب اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ طاقت, یہ لاؤ لشکر کبھی میرے پاس سے ختم نہیں ہونے والی ہے یہ چیزیں. تو یہ جنون سوار ہو گیا اسی شخص کے اوپر بھی, اس شخص کے اوپر بھی. ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی ہیں, یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں گی. وما اظن الساعۃ قائمہ, اور میرا تو گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی, میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت ویامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھا ہے آپ نے قیامت کو کبھی دیکھا ہے؟ پھر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آنے والی. اور جب انسان اپنے ترقی کے عروج پر ہوتا ہے نا, وہ در حقیقت اپنی موت تک کو بھول جاتا ہے. موت آنے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے, نہ کسی ملحد کا, نہ کسی مومن کا, نہ کسی مسلم کا, نہ کسی کافر کا. سب جانتے ہیں ایک دن سب کو مرنا ہے. لیکن انسان جب اپنی لگژریس لائف کے پیک پر ہوتا ہے اور جس فیلڈ میں وہ ترقی کر رہا ہے اس عروج کے پیک پر ہوتا ہے, اس کے بالکل اونچائی پر ہوتا ہے, تو پھر وہ انسان قیامت تو دور کی بات اپنی موت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. اور یہ معاملہ تو ہر ایک عامی انسان کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے, ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, کبھی موت کو یاد تک نہیں کرتے جب تک کہ قبرستان نہ چلے جائیں, یا یہ کہ بھئی کوئی دوسرا جنازہ اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ہم نہ دیکھ لیں, موت یاد ہی نہیں آتی. یہ صورتحال تو مومنین کی ابھی ہو گئی ہے. اب اس طرح کے کفار اور اس طرح کے دنیا پرستوں کا کیا عالم ہوگا, آپ خود اندازہ لگائیں. ما اظن الساعۃ قائمہ, میرا خیال یہ ہے, میرا گمان یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی, بیکاز سائنس ہیزنٹ پروو اٹ یٹ. ابھی تک سائنس نے پروو ہی نہیں کیا, کوئی ٹھوس دلیل یا ثبوت ایویڈنس موجود نہیں ہے قیامت پر, اس لیے میں ایمان نہیں رکھتا. اور وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر مان لو کہ قیامت ہو بھی اور کسی نے ہمیں بنایا ہے, موت کے بعد اگر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, بھئی دنیا میں جب مجھے اتنی نعمتیں حاصل ہے تو موت کے بعد بھی مجھے اتنی نعمتیں مل جائیں گی. یہ بھی ایک مینٹالٹی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسوں سے سارا کام ہو جائے گا, پیسوں سے سارا کام ہو جائے گا. بھئی کون ہے جو میرے کام کو روک سکتا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے, کتنے پیسے چاہیے بتائیے, میں اپنا کام کرواتا ہوں. یہ مینٹالٹی کفار کی بھی رہے گی قیامت کے دن بھی. قرآن دوسری جگہ پہ بیان کرتا ہے کہ کہیں گے کہ یا اللہ جہنم سے بچا لیجئے, سب کچھ لے لیں فدیے کے طور پہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يقبل منها شفاعہ ولا هم ينصرون, کہ نہ شفاعت قبول کی جائے گی ان کے حق میں, نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا. اللہ نے فرمایا زمین بھر کا سونا بھی اگر وہ دے دیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے, اس دن قبول نہیں ہوگا. مزاج میں ہی کرپشن ہے. انہوں نے سوچا کہ قیامت کے دن بھی ہم یہی کرپشن کر کے بچ جائیں, فرشتوں کی سیٹنگ کر لیں ہم کہ بھائی ہم اتنے پیسے دے دیں گے, اتنا مال دے دیں گے, جہنم سے ہمیں بچا لیجیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ زمین بھر کا سونا بھی دیجیے گا, کہ اس دن جو ہے نہ شفاعت قبول ہوگی, نہ یہ کہ جو ہے کوئی فدیہ لیا جائے گا. اس دن تو عدل و انصاف ہونا ہے.
تو یہ مینٹالٹی اس شخص کی بھی تھی. اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ قیامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو بھی گئی تو میں وہاں پر بھی ان نعمتوں کو حاصل کر لوں گا, وہاں بھی ان نعمتوں کو حاصل کر لوں گا. بھائی ہمارا علم ہے, ہماری صلاحیت ہے, ہم نے اپنی صلاحیت سے ان پیسوں کو کمایا ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے نا, یہی بات آئی تھی کس کے ذہن میں؟ قارون کے ذہن میں, کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا, اس نے کہا کہ بھئی یہ جو مجھے مال و دولت حاصل ہے یہ میرے اپنے ٹیلنٹ کے نتیجے میں حاصل ہے, میرے اپنے علم کے نتیجے میں حاصل ہے, میرے اپنے اسکلز کے نتیجے میں حاصل ہے. اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ساری نعمتیں جو ملتی ہیں وہ انسان کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں ملتی, وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے, اللہ کے فضل سے ملتی ہے. اب آپ دیکھیں, یہ جب ان آیتوں کو پڑھیں گے آپ کو ہمارے ماڈرن دنیا کی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز نظر آ رہے ہوں گے. بھائی ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے, ہم نے اپنے اسکل سے کمایا ہے, ہم نے اپنے علم سے کمایا ہے, ہم نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہے, اور میں نے کما کر میں نے سکسیسفل لائف کو حاصل کر لیا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جدید فتنہ آج کے دور میں الحاد کے نام پر آ گیا, کوئی جدید فتنہ مغربی تہذیب کے نام پہ آ گیا. نہیں, نام بدل کے آیا, چیز وہی ہے. قرآن از دا الٹیمیٹ سولوشن, ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہی نہیں. ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں صحیح سے, کبھی سمجھا ہی نہیں. ہم نے اس بات کی فکر ہی نہیں کی کہ بھئی اس کو سمجھ کے ہمیں ہدایت بھی حاصل کرنی ہے. ہم نے محض اس کو برکت والی کتاب بنا دی ہے. جب کوئی نئی دکان لے لیں تو قرآن خوانی کروا دیں, جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کروا دیں, یا اگر کسی کے اوپر کوئی جناتی اثرات ہو جائے تو پھر امام صاحب سے پھکوا دیں, بس ہو گیا, ختم. بہت دیندار ہوا, آیت الکرسی گھر پہ لٹکا دیا. یہ تو ہمارا مزاج بن گیا. قرآن کریم نازل ہوا, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ عقل والے اس میں تدبر کریں, غور و فکر کریں, ریفلیکٹ کریں, اور اس ریفلیکشن کے نتیجے میں وہ ہدایت کو اور گائیڈنس کو حاصل کر سکیں. اسی لیے اللہ نے نازل کیا. اب یہ جو ایک طرف کی ڈسکشن ہوئی اس شخص کی, اس دوست کی جو لگژریس لائف میں تھا اور اللہ کا انکار کرتا تھا, قیامت کا اس نے انکار کیا اور اپنی نعمتوں پہ فخر کیا, اپنے ساز و سامان پر فخر کیا. اب آگے ایمان والے کی بات ہوتی ہے. ایمان والا کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں قال له صاحبہ, اب اس کا دوست اس سے کہتا ہے, وہو یحاورہ, اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے, اکفرت بالذی خلقک من تراب, کیا تم ایسی ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفہ, پھر نطفے سے پیدا کیا, ثم سواک رجلا, پھر اس نطفے کو ایسا گریجولی اس نے ایوالو کیا کہ تم آج جو ہے جا کر ایک انسان بن گئے, اور اچھے خاصے انسان تمہیں بنا دیا گیا. کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں قرآن کریم ایک ایک آیت پر غور کریں کہ یہی الفاظ کیوں استعمال کیے گئے. انسان جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا, اللہ رب العالمین نے اکثر ابتدائے تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. کیوں؟ انسان کی جو بگننگ رہی, ہم اور آپ جب پیدا ہوئے تو کیسے ہوئے؟ ایک نطفے سے پیدا ہوئے. اب اس نطفے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایسی چیز ہے جس کا مجلس میں تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا. اب وہ اس نطفے کی حیثیت ہے کوئی؟ بلکہ اس سے جو ہے لوگ گھن محسوس کریں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ابتدا تو یہ ہے, تو تکبر کس بات کا؟ تمہاری ابتدا تو یہ ہے, تمہاری انتہا بھی مٹی ہے, مٹی میں جاؤ گے, گل جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, پھر تکبر کس چیز کا کر رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیشہ متکبرین کو ابتدائے تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ بھئی تم کیا تھے اور ابھی جو بن گئے ہو یہ کس کے فضل سے بنے ہو؟ اللہ کے فضل سے بنے ہو. تم اسی رب کو جھٹلا رہے ہو, اسی رب کا انکار کر رہے ہو جس رب نے تمہیں آنکھیں دی, جس رب نے تمہیں ہاتھ پیر دیے, جس رب نے تمہیں اس کیپیبل بنایا کہ تم آکسیجن لے کر سیدھے بیٹھے ہو, تم کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو, جس رب نے تمہارے لیے غذائیں میسر کی, جس رب نے تمہارے لیے پینے کو پانی دیا, تمہیں پیاس لگے تو پینے کی چیزیں موجود ہیں, بھوک لگے تو کھانے کی چیزیں موجود ہیں, گرمی آئے تو گرمی کے مطابق پھل اور غذائیں موجود ہیں, سردی آئے تو سردی کے مطابق غذائیں موجود ہیں, برسات آئے تو اس کے مطابق غذائیں موجود ہیں. اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتیں گنتے رہو نہیں گن سکتے, مکمل کر ہی نہیں سکتے, کبھی نہیں کر سکتے. اب یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو پوری کائنات کا چل رہا ہے, اور پوری کائنات کو چھوڑ دیں صرف ہمارے باڈی کا چل رہا ہے, اور پھر اس باڈی کی ضروریات جو چیزیں ہیں, جو ضرورت کی چیزیں ہیں, وہ ہمارے پلانٹ ارتھ میں میسر ہیں اور وقت پہ نکل رہی ہیں, وقت پہ جا رہی ہیں. یہ تو ایک پرفیکٹ نظام ہے نا, یہ تو پرفیکشن ہے جو کہ کسی ڈیزائنر اور کریٹر پر دلیل ہے کہ بھئی کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے, کوئی ہے جو ان تمام چیزوں کے
लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो अकफरत बिल्लज़ी खलक़क, उसी रब को झुटला दिया तुमने जिस रब की दुनिया में हो, जिस रब की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हो, जिस रब ने तुम्हें बागात दिए, जिस रब ने तुम्हें जो है खजूर के दरख्त दिए, जिस रब ने तुम्हें खेती दी, जिस रब ने तुम्हारे बागात के दरमियान से नहरें जारी की, उसी रब को झुटला रहे हो, जबकि उस रब ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके बाद नुतफे से पैदा किया, फिर सुम्मा सव्वाका रजुला, तुम्हें एक हट्टा कट्टा इंसान बना दिया, बिल्कुल खूबसूरत सा। तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे पास नाक है, तुम्हारे पास कान है, हाथ पैर है, चल फिर सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, दौड़ सकते हो, कितनी चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी, उसी रब को झुटला रहे हो। आगे फरमा रहे हैं लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, हकीकत यह है, वो दोस्त जो ईमान वाला है, गरीब है लेकिन ईमान वाला है, हकीकत यह है कि वही मेरा अल्लाह, वही मेरा रब है, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और अल्लाह के साथ शरीक ठहराने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बुतों को शरीक ठहराया जाए, आप साइंस को अल्लाह के मकाम पर रख दें, ये भी शिर्क है। आप अपनी अक्ल को अल्लाह के मकाम पर रख दें, ये भी शिर्क है। आज एक ट्रेंड है, हम अपनी अक्ल से तय करेंगे, हम अपनी अक्ल से तय करेंगे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब आप खुद फैसला करें कि इंसान की अक्ल लिमिटेड है या गैर महदूद है। लिमिटेड है। अल्लाह की हिकमत लिमिटेड है या गैर महदूद है। क्या एक लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड का इहाता किया जा सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वेस्टर्न तहजीब ने हमारे दरमियान मटीरियलिज्म के साथ साथ इस चीज को भी दाखिल किया हमारे नौजवानों के जहन में कि रीजन वर्सेस रेवलेशन। रेवलेशन कोई चीज नहीं होती है, वही कोई चीज नहीं होती है। आपके पास आपकी अक्ल है, अक्ल से फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत है। आप फैसला करें कि ये सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। आप फैसला करेंगे ये लीगल होना चाहिए या इलीगल होना चाहिए। आप फैसला करेंगे कि इसके पीछे क्या हिकमत होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस्लाम क्या कहता है? अक्ल की कदर करता है, अक्ल के इस्तेमाल की तरगीब देता है। इसीलिए कुरान करीम बार बार कहता है अफला ताकिलून, अक्ल नहीं रखते। अफला याकिलून, अक्ल नहीं रखते वो लोग। अल्लाह की निशानियों पर गौर करो, अल्लाह की कुदरत को पहचानो। लेकिन अल्लाह ने एक बाउंड्री सेट कर दी, भाई अक्ल की एक बाउंड्री है, एक हद है, एक लिमिट है। उसके आगे की चीजें आप अक्ल से हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज की जरूरत है। वो दूसरी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसी का नाम रेविलेशन है, वही इलाही। जो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाई, वही आई है उन चीजों को डिस्कस करने के लिए जिनको इंसान अपनी महज अक्ल से हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज दिए। सबसे पहला हमारा सेंस ऑर्गन्स, भाई हवा से खमसा। हमारे पास आंखें हैं, आंखों से हम देखते हैं। हमारे पास जुबान है, टेस्ट कर सकते हैं। नाक है, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। कान है, हम सुन सकते हैं। हाथ पैर है, स्किन है, छूकर महसूस कर सकते हैं। ये वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज। अब भाई सामने की दीवार जो है किस रंग की है, ये हमने इल्म हासिल किया कि भाई सामने जो दीवार है ये सफेद रंग की है। ये इल्म कैसे हासिल किया हमने? अपनी आंखों के जरिए किया, इस सोर्स ऑफ नॉलेज को इख्तियार करके। अब मैं कहूं कि बताइए ये इंसान, ये दीवार कैसे बनी है? इसी इंसान ने बनाया या खुद ब खुद बन गई? इसी इंसान ने बनाया। कैसे? आपकी आंखें तो देख नहीं रही। अक्ल, ये दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है। अक्ल, इंसान की जो रीजनिंग है, ये सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है। मालूम चला कि इंसान के सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है ना, उस लिमिटेशन के बाहर की चीज को जानना है तो अब आपको शिफ्ट करना होगा दूसरे सोर्स ऑफ नॉलेज में, अक्ल। भाई एक इंसान सामने बैठे हैं, ये पूछा जाए भाई ये इनकी दाढ़ी है या नहीं है, मैंने कहा कि हाँ दाढ़ी है। कैसे समझा? देखकर समझा।